نہیں ہے، آپ اسی کو ڈراتے ہو جس کے پاس صفت نہیں ہے. تیرے پاس مرتبہ ہے، تو بادشاہ ہے، اب کس کے کام ہے تیری بادشاہی؟ جو غریب ہے، غلام ہے. سرکار کی ذات گرامی کا ایک غصہ آپ غور کرو. آپ یاد رکھنا، آپ کو پتا ہے اور پتا تھا ویسے ہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں، آپ اس امت کے لیے کتنے محترم ہیں، آپ کے لیے کتنا ادب ہے ہر انسان کے ذہن میں، اور آپ جو ہے وہ ان تمام کے لیے بادشاہی ہیں، سلطان السلاطین ہیں. لیکن آپ نے اپنی زندگی اپنے ماننے والوں کی زندگی سے بلند نہیں رکھی. اگر اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آیا تو آپ کی جیب سے زیادہ کبھی نہیں نکلا ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سربراہ وہ جو اپنے غریبوں سے غریب زندگی بسر کرے وہ سربراہ ہے. آپ بات نا، زندگی یہ ہے، جانا ہے انٹرویو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، میراج شریف کا واقعہ ملاقات کرنا ہے، کہتے وہ لگا دو، اب پیچ ورک پیوانے لگے جا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ ہے کائنات کے مالک کہ وہ بانی دین مبین بھی ہے، یاسین بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور مسکینوں میں مسکین بھی ہے. سلطان زمانہ شاہ بادشاہ میں سلطان زمانہ ہے تو مسکینوں میں مسکین زندگی بسر ہو رہی ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، لیڈرشپ کیوں ہوتی ہے. بہرحال آپ کو سمجھ آنے والی بات یہ 4-5 باتیں ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ اللہ کے دیے سے خرچ کرتے ہیں فکون، اور وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو ستارے نازل کو مانتے ہیں، ان کے لیے میری کتاب میں ہدایت ہے، لے لو. تو پہلا ایسا ہی ٹھیک نہیں ہوا، ہمارا ہدایت مل جاتی، اس لیے پہلا ایسا ٹھیک کر لو. آپ متقی کی تعریف میں اپنے آپ کو شامل کر لو، ہدایت مل جائے گی اور بات مل جائے گی. باقی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے مالکوں کا حکم بجا لانے والا ضرور غصہ ہو جاتا. کہا جائے ان کو بھی مانو، اقبال کو بھی مانو، بادشاہ کے مانو، اس کو بھی مانو، پی ایل پی کو مانو، سی ایل کو مانو، کیا کیا مانتے، سی آر پی سی مانو، پی پی سی کو مانو، مانتے جاؤ جب حکم مانتے جاؤ. پھر اس نے فرما دیا، حالی نے فرما دیا، اقبال نے فرما دیا، ارنا گرام نے فرما دیا، تو پتہ نہیں کس کس نے کیا کیا فرما دیا. اور زندگی میں 4 سال ہیں ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے. عبادت کر لو، حکم منوا لو، کچھ کر لو. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیا کرو، آسان اس کا بتا رہے ہو، زندگی سے گلا نکال دو، شکوہ نکال دو، اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی اور آدمی جیسا نہیں ہے، یہ بڑے شکر کی بات ہے. جب تم زندگی کو مقابلے میں لاتے ہو کہ میرے پاس بھی آسودگی ہونی چاہیے، میں بھی اس جیسا امیر ہونا چاہوں، تو آج ممکن ہے اللہ کسی کو خوبصورت چہرہ دے دے تو پھر آپ کہاں سے لاؤ گے؟ مقابلہ سے کرو، چھوڑ دو اس بات. مقابلہ سے کرو کہ زندگی آخری نتیجے پر ہے، جہاں نتیجہ نکالو کہ جہاں فرعون بادشاہی کرتا ہے اور آخری نتیجہ شاید موسیٰ علیہ السلام کا ہے بادشاہی. آپ اصل میں اس لیے جہاں کے نتیجے اور ہیں وہاں کے نتیجے اور ہیں. اللہ تعالیٰ کا دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں وہ زندگی عطا فرما، اے نتیجہ دعا کا وہ زندگی عطا فرما. اب آپ سوچو میں کیا کہنے لگا ہوں؟ میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، یا اللہ وہ زندگی عطا فرما جس میں ہم بھی خوش ہوں اور تو بھی خوش ہو. یہ لوگ تو خوش ہو اور ہم روتے چلے جائیں، یا ہم خوش رہے تو کا تو ناراض نکل آئے. ہمیں خوش رکھ اور آپ خوش رہے ہماری زندگی کے اوپر. ہمیں سیدھا زندگی چاہیے. یا اللہ میرا دکھایا ہے تو خوشی سے دکھا، لیکن آپ بھی راضی رہنا. یہاں ادھر ادھر چلے گا تو جہاں ناراض نہ ہو جانا. ہم چاہتے ہیں کہ تو راضی رہے اور ہم بھی راضی رہیں. اس بات کو آپ غور کرو اور ایسے بڑی بات سمجھ آئے گی. ہم یہ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ آپ دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں دے جو تو دینا چاہتا ہے، ہمیں مانگے بغیر دے، اور جو تو نہیں دینا چاہتا اس کے مانگنے کی ہمیں توفیق ہی نہ دے. اب بتاؤ دعا کیا مانگو گے؟ زندگی وہ دے کہ ہم راضی اور تو راضی. ایسی زندگی جس میں ہم زندہ ہو کے راضی رہیں اور چھوڑتے وقت بھی ہم راضی ہوں. تو ہم زندگی کے اندر بھی راضی ہوں، زندگی مرتے وقت بھی ہم راضی ہوں اور تو بھی راضی رہے. اب اگر جو تو نے عطا فرمانا ہے مانگے بغیر دے، اور جو نہیں عطا فرمانا اس کے مانگنے کی تو بیچ ہی نہ دے. آپ دعا مانگو نہ مانگو برابر ہی پڑی ہے. یہ آپ نے ماننی ہے بات. اچھا کہ یا اللہ ایک مالک کا ہمیں غلام بنانا، یہ دعا ہمیشہ مانگی کرو، یا اللہ ایک مالک کا غلام بنانا. ہمارے پاس مالک